نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام معتکفین حضرات، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اسی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں اور راتوں کی مبارک گھڑیاں اللہ پاک نے ہمیں مزید عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان فضل و کرم ہے، ورنہ بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو سال گزشتہ اس دنیا میں باحیات تھے، رمضان کا مبارک مہینہ انہیں ملا تھا، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. رمضان جیسی عظیم الشان گھڑی اب انہیں نہیں مل سکتی. اللہ نے ہمیں یہ انعام احسان عطا فرمایا، اس کی قدر و ضروری ہے، اس کی اہمیت ہم پہچانیں. چنانچہ صحابہ کرام کے واقعات میں سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر دو سگے بھائی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بڑی بڑی خدمات لی. ان دونوں بھائیوں صحابیوں میں سے ایک جہاد میں شرکت فرمائے اور شہید ہو گئے، شہادت کا مقام پا لیے. اور دوسرے بھائی، دوسرے صحابی تقریباً 1 سال اور باحیات رہے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا باقاعدہ، وہ شہید نہیں ہوئے. پہلے بھائی کی شہادت 1 سال پہلے ہوئی اور دوسرے بھائی 1 سال بعد وفات پائے، اللہ کو پیارے ہوئے. ان دونوں کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک صحابی نے ان دونوں بھائیوں کو خواب میں دیکھا. عجیب منظر کہ حساب و کتاب کا موقع چل رہا ہے، میدان محشر قائم ہے. جو شہید ہوئے وہ بھائی بھی موجود اور جو 1 سال بعد وفات پائے وہ بھی موجود. دونوں کا عجیب منظر ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی پیشی ہو رہی ہے، اور جو بھائی، جو صحابی انتقال فرمائے 1 سال بعد، وہ بھی سامنے لا کر پیش کیے گئے. لیکن ان دونوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ سنایا جانا برابری کا نہیں رہا، بلکہ جو 1 سال بعد زندہ رہ کر وفات پائے ان کے لیے جنت کا فیصلہ پہلے سنا دیا گیا شہید کے مقابلے میں. شہید کے لیے بعد میں جنت کی خوشخبری کا سرٹیفکیٹ دیا جائے
یہ خواب دیکھ کر صحابی حیران و پریشان ہوئے، اور جب صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اپنا خواب بڑے تعجب سے بتایا۔ ان کا اپنا انداز یہ تھا کہ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، اور واقعی ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے شہادت کا۔ کوئی مسلمان شہید ہو جائے بہت ہی بڑا مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کے لیے پہلے جنت کے داخلے کی اجازت اور خوشخبری ہوتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس انہوں نے دیکھا، تو بڑے تعجب سے اپنے خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جو 1 سال باحیات رہے، مزید زندہ رہے، کیا انہوں نے 1 سال رمضان المبارک کے روزے زیادہ نہیں رکھے اپنے پہلے بھائی شہید ہونے کے مقابلے میں؟ جو 1 سال پہلے شہید ہو گئے، انہیں 1 سال رمضان کا مبارک مہینہ مزید نہیں ملا۔ جو 1 سال بعد انتقال وفات پا رہے ہیں، انہیں 1 سال مزید رمضان کا مبارک مہینہ ملا، تو انہوں نے مزید 1 سال رمضان کے روزے زیادہ رکھے، اتنی نمازیں انہوں نے زیادہ پڑھی، اور مزید دوسری عبادات ان کے حصے میں زیادہ رہی جو شہید کے حصے میں نہ رہی، شہادت کے مقام کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اس سے صحابی کو جو خواب دے کے تسلی ہوئی۔ اس واقعے سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ شہادت کا مقام تو بہت اونچا ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، طے شدہ ہے، مانا ہوا ہے، لیکن رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس کے فرض و روزے رکھنا اور اسی طرح نمازوں کا ادا کرنا، فرائض، نوافل وغیرہ وغیرہ، اور بھی دیگر عبادات کا کرنا، اتنی اہم یہ عبادتیں ہیں کہ جزوی طور پر شہید سے پہلے جنت میں جانے کا سبب ان نیکیوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے، احسان، فضل و کرم ہے۔ تو اللہ نے مزید ہمیں ایک اور رمضان کا مبارک مہینہ اپنی زندگیوں میں عطا فرمایا۔ جو ہم سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، رخصت ہو گئے، ان کو یہ عظیم دولت نہیں ملی۔ جب اتنی عظیم دولت ہمیں ملی ہے تو اس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے۔ قدر کس طرح ہوگی کہ جتنے بھی دن رمضان المبارک کے گزر چکے ہیں، جتنی بھی راتیں گزر چکی ہے، اس کے بعد بھی ہمارا اہتمام نیکیوں کا، بھلائیوں کا، عبادت کا رہے، بلکہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور زیادہ ہمارا شوق رہے۔ انسانی ایک فطرت ہے کہ ایک انسان کوئی کام بار بار مسلسل کرتے ہوئے آتا ہے تو شروع میں شوق جذبہ زیادہ ہوتا ہے، بعد میں وہ شوق کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کے بارے میں ہمارا معمول یہ رہے کہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں آئندہ کے معمولات اور زیادہ ہمارے بڑھ کر رہے۔ اور یہ تعلیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ وہ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، معمولات بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، ان کا یہ بیان فرمانا ہے کہ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر نمازوں میں، دعاؤں میں، عبادات میں بہت زیادہ الہا و زاری فرماتے، بہت زیادہ کوشش، فکر و فرماتے، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ کی نیکیوں میں، عبادات میں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں، الہا و زاری میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، اور زیادہ آپ اہتمام فرماتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بہت بڑا ادب رمضان سے متعلق ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمول سے، کہ جتنے دن رمضان المبارک کے گزرتے جائے، جتنی گھڑیاں گزر رہی ہیں، آئندہ ہمارا اہتمام اتنا زیادہ بڑھ کر رہے، اتنا زیادہ ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش، فکر کرے، لگن، امنگ ہماری روزانہ بڑھ کر رہے۔ یہ رمضان کے گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ، گزرنے والی گھڑیوں کے ساتھ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ اعتکاف میں تشریف فرما ہیں، ایک بہت ہی اہم عبادت میں مصروف ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے
اور اس پر سونے پر سہاگا اجتماعی اعتکاف ہے، منظم طریقے سے ایک انتظام شیڈول آپ کے سامنے تیار کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے مزید بہت بڑی خیر کا سبب ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی مسجد میں اکیلے تنہا اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں عام طور سے اور اس کے مقابلے میں کئی مسلمان ایک ساتھ اعتکاف میں کسی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، تشریف فرما ہے، تو دونوں کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ اکیلا آدمی نیک اعمال کرتا ہوا تنہائیوں کی وجہ سے کبھی نہ کبھی سستی کا شکار ہو سکتا ہے، اکیلے پن کی وجہ سے کمی کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ میں کئی افراد ہوں، کئی احباب ہو، اشخاص ہو ساتھ میں، اور پھر ایک منظم طریقہ ساتھ میں بہترین شاندار طرز کے مطابق چل رہا ہو، تو نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، عبادات وغیرہ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیک کام کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ الگ ہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اجتماعی اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اجتماعی اعتکاف کے منظم طریقے کو کوئی دیکھ لے، اچھی طرح اس پر عمل پیرا ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر اپنے طور سے کسی اور جگہ اسے اعتکاف کرنے کا موقع ملے تو ایک بہت بڑا نمونہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جیسے دن بھر کے ہمارے معمولات جو منظم طریقے پر طے کیے گئے ہیں، ان معمولات کو روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں، ان نیکیوں میں ہم مصروف ہیں۔ ایک سال اس طرح ہم آخری عشرے کا اعتکاف کر کے یہاں سے چلے جائیں گے تو آئندہ سالوں میں اگر ہمیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس طرح موقع نہیں مل سکا تو ہم اپنے طور سے اپنے محلے کی مسجد میں یا کسی اور جگہ اکیلے یا کسی ایک دو کے ساتھ ہم اعتکاف کریں گے تو پچھلے سالوں کا جو ہمارا طرز ہوتا اعتکاف کا بہترین ترتیب تھی، شیڈول تھا، تو وہ ایک مشق ہمارے سامنے رہے گی، کام کرنے کا ایک بہترین نظام ہمارے سامنے رہے گا، تو ہم یہاں سے دور رہ کر بھی اپنے طور سے ان معمولات کو ترتیب دے سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ ایک نمونہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے۔ ایک سال ہم اس طرح منظم اور بہترین طریقے سے اعتکاف کے معمولات کو وغیرہ کو ہم انجام دے چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی۔ یہ تو ایک مقدماتی اور بنیادی باتیں ہوئی۔ اصل مجھے مضمون دیا گیا ہے ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے کہ رمضان کے بعد کس طرح زندگی گزاری جائے۔ اب اس اصل مضمون پر بات شروع کی جا رہی ہے۔ حاضرین محترم، واقعی رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں، برکتوں، نوازشوں کے نازل ہونے کا، موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ برسنے کا زمانہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، نوازشیں، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو نوازنے کی بہترین حالتیں اس مبارک مہینے میں جس قدر زیادہ ہوا کرتی ہے، کسی موقع پر ہمیں میسر نہیں ہو سکتی، مل نہیں سکتی۔ تو رمضان کے ان مبارک مہینے کی گھڑیوں کا اہتمام جہاں ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بعد بھی اسی طرح معمولات میں لگے رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو مسلسل و لگاتار کیے جائیں، اگرچہ مقدار میں کچھ کم ہو جائیں۔ یہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو مسلسل و لگاتار کیے جائے۔ حدیث بالا کی روشنی میں جو اعمال ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں کیے وہ دو قسم کے ہیں۔ کچھ اعمال تو وہ جو رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ خاص ہیں، دوسری قسم کے وہ اعمال رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی کرنے کی اجازت ہے۔ پہلے قسم کے وہ کام، نیک اعمال
جو رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ خاص ہے ان میں سر فہرست تو رمضان کا فرض و روزہ ہے. یہ تو رمضان کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے پہلے بھی نہیں رکھ سکتے اور رمضان کے بعد فرض و ادا کے نام سے نہیں رکھ سکتے. قضا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن ادا رمضان گزرنے کے بعد نہیں ہے. اسی طرح رمضان کی مخصوص عبادات میں سے تراویح کی نماز ہے جو رمضان کی راتوں کے ساتھ خاص ہے, رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت نہیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح کی نماز صرف رمضان کی مبارک راتوں میں ادا فرمائی ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی, اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام نے رمضان کی مبارک راتوں میں اس نماز کو ادا کیا ہے. تو یہ عبادات رمضان کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جسے سنت مؤکدہ کیا جاتا ہے, یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ مختص ہے. ان اعمال کو تو ہم رمضان ہی میں کر سکتے ہیں, رمضان کے گزر جانے کے بعد کیے جائیں اس سلسلے میں کوئی سوال ہی نہیں. البتہ بہت ساری وہ نیکیاں ہیں جن کو ہم رمضان میں بھی کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو ان نیکیوں کے بارے میں حدیث بالا کی روشنی میں ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام کاموں میں سب سے پسندیدہ کام وہ ہیں جو مسلسل و لگاتار کیے جائے. اگرچہ مقدار میں کچھ کم ہو جائیں چلے گا, لیکن مسلسل کیے جائے. اللہ کو یہ نیکیاں, یہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں, بہت زیادہ محبوب ہے. لہذا اب آئیے اپنا تبصرہ کیجئے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے فرض و نمازوں کا جتنا اہتمام کیا ہے, رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی اہتمام, ویسی ہی پابندی, ویسی ہی فکر و رہے تو یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, بہت زیادہ محبوب ہے. اسی طرح رمضان کی مبارک گھڑیوں میں فرض و نمازوں سے پہلے کی جو سنت نمازیں ہیں, فرض و نمازوں کے بعد کی جو سنت نمازیں ہیں, اس کے بعد کی جو نوافل نمازیں ہیں, ان نمازوں کا ہم نے رمضان میں جب اہتمام کیا, پابندی کی ہے, تو رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارا یہ اہتمام واقعی رہنا چاہیے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال مسلسل و لگاتار ہو رہے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں, اللہ کو محبوب ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی شیخ سے, اپنے کسی بزرگ سے, کسی ولی سے منسلک ہے اور ان سے تعلق رکھتے ہیں, تو جو کام, جو اعمال اس سلسلے کے ہم نے رمضان میں کیے ہیں, ان معمولات کو جب ہم نے رمضان میں مکمل کیا ہے تو وہی معمولات رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم کریں گے, تو یہ معمولات اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں, محبوب ہیں, اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. اسی طرح رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم نے دیگر نوافل عبادات کا بھی اہتمام کیا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی, اس عشرے کے اعتکاف کے درمیان ہم نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اسی طرح دیگر نفل و نمازیں ہیں, شاشت ہے, اوابین ہے, اشراق ہے, صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ التسبیح ہے, دیگر اور نفل و نمازیں اپنے طور سے ہم نے ادا کی ہیں. تو کچھ نہ کچھ مقدار میں ہم رمضان گزر جانے کے بعد بھی اگر کریں گے تو یہ نمازیں اللہ کو جو ہم کریں گے بہت زیادہ پسندیدہ ہے, بہت زیادہ محبوب ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہم نے اچھی خاصی مقدار میں رمضان میں خرچ کرنے کا معمول رکھا ہے. تو اسی طرح رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ طریقہ ہمارا زندہ رہے, روشن رہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, غربا, حاجت مندوں, ضرورت مندوں کی امداد کرنے کا. تو یہ اعمال مسلسل و لگاتار کیے جا رہے ہیں, اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسندیدہ ہے. تو جو بھی نیکیاں رمضان میں ہم کر رہے ہیں رمضان کے علاوہ کی جا سکتی ہیں, اگر ہم ان نیکیوں عبادات کو رمضان گزر جانے کے بعد بھی کریں گے تو یہ اعمال مسلسل و لگاتار ہو رہے ہیں, یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, محبوب ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس رہا, اس کے الٹ رہا, اس طرح خدا نہ خواستہ کہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم لوگوں نے فرائض, واجبات, سنن, نوافل, مستحبات, سب طرح کی نیکیاں کی, عبادات کی, نماز وغیرہ سے لے کر دیگر تمام عبادات تک سب ہم خوب شوق سے کیے, خوب جذبے کے ساتھ کیے,
لیکن رمضان کا مبارک مہینہ گزرا تو یہ تمام نیکیاں ہم ایک طرف رکھ دیے، ان نیکیوں کو ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ صورتحال یہ ہو جائے کہ نوافل، مستحبات، سنن تو کیا فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، واجبات میں سستی ہو رہی ہے، سنن مؤکدہ میں کمی ہونے لگنے جا رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ایسی نیکیاں، ایسے اعمال اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو محبوب نہیں ہے، اللہ ان سے راضی اور خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو ماحول کے دباؤ میں کرنا ہوا، ایک ساتھ ملا ماحول کا، اس کے دباؤ میں ہم نے کیا، گویا کہ وہ نیکیاں، وہ اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوئے، اللہ کے واسطے ہم نے نہیں کیا ہے، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنا فریضہ سمجھ کر ہم نے نہیں کیا، بلکہ ایک ماحول کی رو میں چلتے ہوئے ہم نے ان تمام نیکیوں کو کیا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال سے اللہ تعالی راضی اور خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے علماء محققین رحمت اللہ علیہم کا بہت بڑا تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، تجربہ ہے، وہ ہمارے سامنے ضرور آنا چاہیے کہ ایک مسلمان کوئی نیک کام کر کے فارغ ہوا، پھر اس کے بعد اپنی زندگیوں میں وہ نیک کام کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کیے ہوئے نیک کام کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں گے، تو رمضان کی پڑھی ہوئی نمازوں سے اللہ راضی اور خوش ہے، یعنی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس قبولیت کی برکت کی وجہ سے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس کی توفیق ہو رہی ہے، وہ نیک عمل ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ رہا کہ رمضان میں ہم نے فرض نمازوں تک کا، دیگر نمازوں تک کا اہتمام کیا، لیکن خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ رمضان گزر جانے کے بعد ان میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، فرض و نمازیں وقت سے بے وقت ادا ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، ہم ان کو ضائع اور برباد کر دے رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، تو پچھلے زمانے کی ہوئی نیکیوں سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے، اللہ نے ان نیکیوں کو قبول نہیں کیا، تبھی تو بعد میں اس کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، وہ نیکیاں بعد میں کرنے کی توفیق ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا تبصرہ ہے محققین حضرات رحمت اللہ علیہم کا کہ مسلمان جو نیک کام کر کے فارغ ہو، اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے یا نہیں، ہم خود اس کو اچھی طرح جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ ان نیکیوں کے کرنے کے بعد مسلسل ہم وہ کام کچھ نہ کچھ مقدار میں کرتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے زمانے کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرما لیا ہے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، اپنے طور سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نیکیاں ہم نے رمضان کے مبارک ماحول میں، موسم اور زمانے میں ہم نے کیا، لیکن بعد میں ان نیکیوں سے بہت دور ہو گئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کی حفاظت کہ وہ نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوئی ہے، اللہ ان نیکیوں سے، عبادات سے راضی اور خوش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل و لگاتار نیک اعمال کرتے رہے، البتہ یہ ضروری ہے جتنی مقدار میں ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں نیکیاں اور عبادات کی ہے، بعد میں بھی اتنی ہی مقدار میں ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور سب کے بس کا بھی نہیں ہے، سب کی ہمت اور وسعت سے بھی باہر ہے۔ جو ماحول نیکیوں کا، اچھائیوں کا، عبادات وغیرہ کا رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے، سال بھر 100% ویسا ہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ مقدار میں تو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، مستحبات، نوافل، آداب تک کا لحاظ کیا، تو باقی 11 مہینے میں بالکل 100% اسی طرح ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن کچھ مقدار میں رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی یہ تمام اعمال رہیں، یعنی کم از کم درجے میں فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ کا تو اہتمام ہر عبادت کے ساتھ رہے، نماز ہو اور دیگر عبادات ہو، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ، اس سے کم میں کوئی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔
साल भर के मामूलात में ये हमारी इबादत रहें, चाहे नमाजों का मामला हो या दीगर फ़राइज़ इस्लाम अपनी जिम्मेदारियों से मुंसलिक हो, सबका मामला बिल्कुल इसी तरह है कि जो एहतमाम हमने किया है बिल्कुल बराबरी के साथ रमज़ान के गुजर जाने के बाद हो, ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ने उतना मुकल्लफ हमें बनाया भी नहीं है। एक मुसलमान जितना नेक काम करने की ताकत रखता है, अल्लाह ताला उतनी ही जिम्मेदारी डालते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी नफ्स को अल्लाह ताला उससे ज्यादा मुकल्लफ और जिम्मेदार नहीं बनाते जिसकी वो ताकत नहीं रखता। जितनी ताकत है, जितना करने का इंसान के अंदर जज्बा है और जितनी करने की वसात है, अल्लाह ताला उतना ही जिम्मेदार बनाते हैं, उतना ही अल्लाह ताला मुकल्लफ बनाते हैं। तो हमने रमजान में जितनी नेकियां की हैं उनकी कुछ शान और अलामात रमजान के गुजर जाने के बाद भी रहे। कम से कम मिकदार में ये तजजिया और तबसरा अपने साथ ले जाएं कि फराइज, वाजिबात और सुनन मुअक्कदा इतनी की पाबंदी तो जरूरी है। इससे बढ़कर अगर पाबंदी रहे तो सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बेहतरीन दर्स और पैगाम हमने रमजान मुबारक से लिया है। फिर उसी के साथ साथ रमजान की नेकियों को हम महफूज रखना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल को ज़ाय मत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। अल्लाह पाक का फरमान कुरान करीम में मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, कि ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, यानी अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, कहना मानो, बात मानो और अपने अमाल को ज़ाय मत करो, नेकियों को बर्बाद मत करो। नेकियों का बर्बाद करना किस तरह होता है? इस तरह होता है कि हमने कुछ दिनों में नेकियां की, नेक आमाल किए, जो जिम्मेदारियां हैं फराइज इस्लाम वगैरह से मुतालिक हमने किया और बाद के दिनों में हमने नहीं किया। तो जब हम किए हैं और उनके बाद के दिनों में हमने नहीं किया तो ना करने की वजह से वो तमाम नेकियां ज़ाय हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी मुसलमान के साथ इस तरह हो कि रमजान में हर तरह की इबादत नेकियों को हमने किया, फिर रमजान गुजर जाने के बाद फराइज का भी एहतमाम नहीं, वाजिबात का भी एहतमाम नहीं, सुनन मुअक्कदा की भी फिक्र एहतमाम नहीं, तो इन नेकियों के ना करने की वजह से रमजान गुजर जाने के बाद इन नेकियों के ना करने की वजह से रमजान में जो नेक अमाल हमने किए हैं वो नेक अमाल ज़ाय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। अल्लाह ने उसी की ताकीद फरमाई कि ईमान वालों अल्लाह ताला की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने अमाल और नेकियों को ज़ाय व बर्बाद मत करो। फिर हाज़रीन मजलिस, बहुत अहम और ज़रूरी बात यह है कि जो नेकियां, इबादत, भलाइयां हम अंजाम दे रहे हैं उनको आम तौर से दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो नेकियां, इबादत जो अल्लाह ताला का हक है, जिनको हुकूकुल्लाह कहा जाता है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला का जिक्र मुबारक है। इसी तरह अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की शान को बयान करने वाले मुबारक मुबारक जुमले हैं, ये अल्लाह के हक हैं जिनको हुकूकुल्लाह कहा जाता है। और दूसरे वो आमाल हैं जो बंदों के आपसी हुकूक है, आपस के हक हैं, उनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। एक मुसलमान को इस बात का जिम्मेदार ठहराया गया है कि दोनों तरफ के हुकूक को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में अदा करने और अंजाम देने की कोशिश करे। रमज़ान की मुबारक घड़ियों में आम तौर से मामूल और माहौल ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमान मजमूई तौर से अल्लाह के तमाम हुकूक को भी अदा करते हैं, इबादत हैं, नमाजें वगैरह हैं और बंदों के हक भी कुछ हद तक अदा हो जाते हैं, जैसे ज़कात अदा करना, गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन की इमदाद करना, सदक़े फ़ित्र अदा करना और भी किसी की ज़रूरत में काम आना
اور کسی کا حق ہمارے ذمے باقی ہے، رمضان میں ہمارے اندر یہ فکر اجاگر ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو ادا کر دیں، انجام کر لیں، تو ماشاءاللہ کچھ حد تک بندوں کے آپسی حقوق بھی رمضان کے مبارک مہینے میں ہم انجام دے لیتے ہیں۔ لیکن رمضان کا مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد جس طرح حقوق اللہ میں کمی آ جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حقوق العباد میں کمی آ جاتی ہے۔ اور خوب اچھی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد نہایت ہی ضروری ہیں۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی ادائیگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دنیا و آخرت کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے۔ دونوں کی بہت آسان مثال آپ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ حقوق اللہ سے زیادہ اہم حقوق العباد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ایک آسان مثال لیجئے۔ ایک مسلمان ہے، دنیا میں زندگی گزارتا رہا، نیکیاں عبادات جتنا اس سے ہوئی کی اس نے، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، لیکن کچھ نمازیں کچھ روزے اس کے باقی رہ گئے اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ان نیکیوں میں قیامت کے دن وہ خوشحال رہے اور ان اعمال سے متعلق وہ پریشان نہ رہے۔ اس کے مسائل ہیں کہ اگر کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان کے فرض و روزے بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ تو اللہ کو پیارا ہو گئے، انتقال کر گیا، اب روزہ وہ تو خود سے رکھ نہیں سکتا اور کوئی دوسرا اس کے بدل میں رکھ نہیں سکتا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ جتنے روزے زندگی میں وہ رکھ نہیں سکا بیماری وغیرہ کی وجہ سے، یا صحت تندرستی کا زمانہ تھا نہ رکھ سکا بیچارہ، وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، وہ روزے نہیں رکھ پائے، وہ روزے رکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے، تو جتنے روزے چھوٹے ہیں ہر روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کے برابر قیمت روپیہ پیسہ یہ فدیہ دے دیا جائے۔ قرآن کا اور حدیث پاک کا بیان کردہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ مقبول مانے جائیں گے۔ اس سلسلے میں مسلمان روزے قیامت حیران و پریشان نہیں ہوگا، یعنی وہ روزے اگر ادا نہیں کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں فدیہ صحیح طور پر دے دیا گیا تو وہ روزے ادا مانے جائیں گے، حساب و کتاب کے موقع پر وہ ادا مانے جائیں گے، اس سلسلے میں باز پرسو نہیں ہوگی۔ یہ اس کا علاج ہے، بعد میں بھی یہ اللہ کا حق ہے، بعد میں اس کی ادائیگی کا طریقہ بہت آسان ہے اور ادائیگی کی ممکن شکلیں موجود ہے، اللہ کا حق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آئیے، اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ کسی بندے کا حق ہمارے ذمے باقی ہے، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ہم نے اس مسلمان کو بے عزت کر دیا خدا نخواستہ، یا اس کا کوئی مال ہم نے لے لیا، کوئی حق تھا ہم نے اس کو دبا دیا، کوئی ذمہ داری تھی ادا کرنے کی ہم نے جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کر لی، یہ ساری کوتاہیاں بندوں کے حقوق سے متعلق رہ گئی اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ، اور اس معاملے کو کلیئر نہیں کیا گیا، صاف نہیں کیا گیا۔ اب اس کو درست کرنے کے لیے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں اس کا وہ بدل نہیں ہو سکتی، اس کو درست کرنے کے لیے کتنے بھی روزے آپ رکھ لیں وہ کلیئر نہیں ہو سکتے، اس کو سدھارنے کے لیے سامنے والا جب تک معاف نہیں کر دیتا، کتنا بھی گڑ گڑا کر الہا و زاری کے ساتھ آپ دعا کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، سامنے والا جب تک معاف نہیں کرتا ہے اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ معافی کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو نیک اعمال کرنا چاہے آپ کر لیں، لیکن اس کا وہ بدل نہیں ہو سکتے، جو حق باقی ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ سامنے والا جب تک معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرماتے۔ ادھر عبادات کے بارے میں روزہ چھوٹا ہے، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، فدیہ ادا کر دو، اس کی معافی اور اس کے حل ہونے کا مسئلہ آسانی سے موجود ہے، لیکن بندوں کے جو آپسی حقوق ہیں، جو لین دین ہے، معاملات ہے، اتنے ضروری ہے کہ اس کو اسی طور پر ادا کرو۔
اس کا کوئی بدل نیک کام کر لے, نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, صدقہ و خیرات کر دے, اللہ سے توبہ معافی استغفار زندگی بھر کر لے, کرتا رہے, کوئی دوسرا اس کے بارے میں کرتا رہے, جب تک کہ اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا گیا, حقوق العباد کو کلیئر نہیں کیا گیا, یا سامنے والا جب تک معاف نہیں کر دیتا, اس وقت تک اس کے حل کرنے کی کوئی شکل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. یہ مثال دے کر یہ مقصود ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ, ان دونوں میں حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. رمضان کی مبارک گھڑیوں میں الحمدللہ نیکیاں عبادات کرنے والے بہت ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد کچھ تسلی ہوتی ہے. کچھ افراد ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, نیکیوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, لیکن یہ ساری پابندیاں ہمیں حقوق اللہ ہی میں نظر آتی ہے. حقوق العباد میں بہت سستیاں ہو رہی ہے, بہت کمیاں موجود ہے, بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. حقوق العباد کی اہمیت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے اس بات کا تہیہ کیا ہے, ہم نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہم نیکیاں عبادات خوب جم کر کریں گے, تو اس کے ساتھ یہ بھی ہمارا بہترین پختہ ارادہ رہے, عزم مصمم رہے کہ حقوق العباد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سب کو ہم انجام دے, پورا کریں. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو منظر قیامت کے حالات سے متعلق بیان کیے گئے ہیں وہ نہایت ہی سخت ہے. یقیناً آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان و ارشاد سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا, نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا. جیسے جیسے اعمال ہوں گے لوگ جنت کی طرف اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. ایک مسلمان لایا جائے گا, مسلمان غیر مسلم نہیں, ایک مسلمان لایا جائے گا. جب وہ آ رہا ہوگا تو نیکیوں کا انبار ہوگا اس کے پاس, بھلائیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. وہ خود بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا بیڑا پار, اتنی نیکیاں ہے, اتنی عبادات ہے, نمازیں ہے, روزے ہے, صدقات و خیرات ہے, سب کچھ نیکیاں اس کے پاس ہے. دوسرے لوگ بھی دیکھ کر یہ سمجھیں گے واہ واہ یہ تو قابل مبارکباد ہے, نجات کے لائق ہے. لیکن عجیب معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا جب حساب و کتاب کی گھڑی پر حاضر ہوگا, اسے لایا جائے گا اور نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جا رہا ہوگا. نیکیاں تو بہت زیادہ نظر آ رہی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مطالبات پیش کرنے والے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار, اس بندے میں دنیا میں ہمارا یہ حق ضائع کیا ہے, فلاں فلاں ہم پر زیادتیاں کی ہے, ہمیں برا بھلا کیا ہے, کہا ہے, ظلم کیا ہے. وہ مطالبات والے آتے جائیں گے, اپنے اپنے مطالبات پیش کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہوگا کہ جتنے لوگ اپنا حق اس کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, ان حق والوں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہوگا, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لہٰذا کوئی آئے گا کہ اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا, اس کے بقدر و نیکیاں اس کو دے دی جائے, وہ لے کر چلا جائے گا. اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا, اتنی مقدار میں نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی, وہ اپنے راستے چلا. اس طرح نیکیاں دی جا رہی ہوگی. صورتحال یہ کہ نیکیاں سب ختم ہو, لیکن مطالبات والے اب بھی آ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارا حق پورا نہیں ہوا. اللہ پاک کا دوسرا فرمان اور ارشاد نافذ ہوگا, فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو مطالبات والے آ رہے ہیں ان کی برائیاں اس شخص کے ذمے اور کاندھے ڈال دی جائے. نیکیاں ہیں نہیں, کیا کیا جائے گا, برائیاں ڈالتے جاؤ. اب یہ شخص دنیا میں اپنے طور سے وہ برائی نہیں کیا جو اس کے ذمے آ رہی ہے, کہ اس نے چوری نہیں کیا, لیکن دوسروں کے چوری کے گناہ اس کے ذمے آ رہے ہیں. دوسرے گناہ جو اس نے نہیں کیا ہے, دنیا میں ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے, حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے دوسروں کی برائیاں اس کے کاندھے آ رہی ہے. آیا تھا اس شان کے ساتھ کہ نیکیوں کا انبار ہے. جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا,
واپس اس کے بارے میں فیصلہ جہنم کا کیا گیا تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں، برائیوں کا، گناہوں کا انبار لے کر جا رہا ہے۔ اس کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، سب سے زیادہ فقیر ہے، قلاش ہے، سب سے زیادہ محتاج ہے۔ تو اس واقعے نے ہمیں جھنجھوڑ دیا حقوق العباد سے متعلق، بندوں کے آپسی حقوق سے متعلق۔ بندوں کے آپسی حقوق بہت زیادہ ہے، اللہ کے حق چند ہیں گنے چنے، لیکن بندوں کے آپسی حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے، ایک مسلسل تذکرہ ہے، اور قرآن کریم کی نصیحتیں، احادیث طیبہ کی نصیحتیں اس سلسلے میں بھری پڑی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں مسائل کی انبار ہے۔ تو حقوق اللہ کا اہتمام جس طرح ہم رمضان کے مبارک مہینے میں کر رہے ہیں، رمضان کی گھڑیاں گزر جانے کے بعد بھی کچھ حد تک حقوق اللہ کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہے جو اللہ کا حق بنتی ہے، اہتمام ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن رمضان کے مہینے میں بھی حقوق العباد کا اہتمام اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے گزر جانے کے بعد حقوق العباد میں اور کمی آ جاتی ہے، اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ ایک گھر میں رہنے والے تمام افراد، گھر کی چہار دیواری میں رہنے والے جتنے افراد ہیں، سب کے ایک دوسرے سے حقوق جڑے ہوئے ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ کہ ہم شوہر ہیں، ہمارے اوپر اپنی بیوی کا حق کیا ہے، ہم باپ ہیں، اپنے بال بچوں اہل و عیال کا ہم پر کیا حق ہے، ہم بڑے بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں پر ہمارا کیا حق ہے، اسی طرح ہم جو عہدہ رکھتے ہیں اپنے گھر کی چہار دیواری میں، ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، گھرانے کے تمام افراد پر ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، بڑے باریک باریک مسائل ہے جن کی جانکاری بہت ضروری اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا اہتمام ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے اندر فکر ہوتی ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی، نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ جو اللہ کے حق ہے ان کو ادا کرنے کی شان ہے، اس سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ایک مثال حقوق العباد سے متعلق میدان محشر کا منظر حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں حقوق العباد کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دو مسئلے پوچھے، ایک زندہ مثال پیش کر کے، زندہ مثال یعنی جو معاشرے میں پیش آ رہی ہے، کہ ایک خاتون کا تذکرہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ ایک خاتون ہے، بہت زیادہ فرائض واجبات سنن کے علاوہ نیکیاں نہیں کرتی ہے، صرف فرائض واجبات سنتیں بس، بہت زیادہ نیک کام نہیں کرتی، بہت زیادہ نیکیوں کا اہتمام نہیں، فرائض واجبات سنتیں ہیں بس، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ وہ خاتون جنتی ہے، جنت میں جانے والی ہے۔ اس کے فوراً بعد صحابہ کرام نے پھر مسئلہ پوچھا کہ ایک دوسری خاتون ہے کہ نماز، روزہ، نیکیاں، عبادات بہت زیادہ کرتی ہے، فرائض واجبات سنن کے علاوہ نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام، بہت زیادہ فکر، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ اچھا نہیں ہے، آپ کا کیا فرمان ہے اس کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ سنایا کہ وہ جہنمی ہے، جہنمی۔ ان دونوں ارشادات کو سامنے رکھ کر محدثین رحمت اللہ علیہ نے بہترین تبصرہ پیش فرمایا کہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان نیکیوں اور بھلائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کرنے والوں کو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ بے نیاز ہے، تمام بادشاہوں سے بڑھ کر بادشاہ ہے، تمام سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے۔ لیکن بندوں کے آپسی حقوق میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی صفائی جب تک سامنے والا نہ کر دے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا بندوں کے حقوق میں کمی رہ جائے
اور اللہ کے حقوق مکمل طور سے رہے تو ان حقوق سے بچانے کے لیے یہ حقوق ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ان دونوں سوالوں کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پر غور کر لے کہ ایک خاتون نیکیاں عبادات اللہ کے حقوق بہت زیادہ نہیں، فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ، لیکن لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا، برتاؤ اچھا، تعلق اچھا، لین دین بہت اچھا، جنتی ہونے کی خوشخبری آپ نے دی. دوسری خاتون نیکیاں عبادات بھلائیاں بہت زیادہ ہر طرح کی لائن کی حقوق اللہ سے متعلق ہے، لیکن حقوق العباد میں کمی ہے، کوتاہی ہے. تو وہ نیکیاں جو اللہ کے حق سے متعلق انہوں نے کی ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بچانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے. تو اس طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے حقوق کی پابندی کے ساتھ حقوق العباد کی پابندی بہت زیادہ ہے. بندوں کے آپسی حقوق ہمارے لیے بہت اہم ہیں، دنیا و آخرت کی نجات کے لیے معاملہ بڑا اہم ہے. اس لیے میں اس کو اور قریب سے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک آدمی دکاندار ہے، اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تجارت کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، تاجر ہے. گاہک اس کے پاس آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اس کو عجیب طرح سے ایک شیطانی وسوسہ سوجا گاہک کو کہ کسی کو دھوکہ دے کر مال بیچ دیا جائے، کسی کو اندھیرے میں رکھ کر عیبدار مال دے دیا جائے. اس نے دے دیا. گاہک آیا، دیکھا نہیں، زیادہ جانچ پڑتال نہیں کیا، لیا، اچھے مال کی قیمت دے کر چلا گیا. وہ بعد میں جا کر اسے احساس ہوا نہیں ہوا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ شخص بعد میں اس کی آنکھ کھلی کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے وہ کام کیا جو مجھے نہیں کرنا تھا. میں نے ایک مال فالٹ والا، نقص والا، عیب والا گاہک کو دے دیا اور اچھے مال کی میں نے قیمت لے لی، میں نے اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا. اب وہ گاہک پتہ نہیں کون تھا. دکان میں ہر طرح کے گاہک آتے ہیں، خاص طور سے جب عام بازار میں دکان ہو. اب اس کے واپس آنے کی امید نہیں. ہم تلاش کتنا بھی کرنا چاہے ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے. صورتحال یہ ہو گئی. اب اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے دکاندار یہ چاہے کہ اس کے مقابلے میں فرض و نماز ڈبل پڑھ لے، فجر کی 2 مرتبہ، ظہر کی 2 مرتبہ، تاکہ اس کا وہ بدل ہو جائے. نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھ لے تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے، وہ حق جو ہم نے ضائع اور پامال کیا ہے معاف ہو جائے. نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے اگر آپ توبہ و استغفار الحاح و زاری کے ساتھ کریں گے تو بھی وہ معاملہ صحیح طور پر کلیئر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے. جب تک سامنے والا اس کو معاف نہ کر دے، اس کی طرف سے معافی کا جملہ لفظ بہترین نہ نکل جائے، اس وقت تک وہ معاملہ کلیئر صحیح نہیں ہو سکتا. ایسی بے شمار مثالیں ہیں روزمرہ کی زندگیوں میں، اور کئی تاکیدات ہے قرآن کریم کی آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں. ان تمام باتوں سے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے تمام حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندیاں بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بندوں کے آپسی حقوق بھی بہت ضروری ہے. اس کا اہتمام بہت ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس سے بھری پڑی ہوئی ہے. ہمارے بزرگان دین کے ارشادات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگان دین اور ہمارے ذمہ داران میں سے، ہمارے اسلاف میں سے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے. اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مصنف ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے وقت کے بہت مضبوط جگیر عالم دین ہے. جتنے بھی محنت کے کام ہو سکتے سب میں ان کے کارنامے موجود ہیں. ان کا شان اہتمام ہم دیکھیں ذرا. ان کے پاس جب مریدین آیا کرتے تھے دور دور کا سفر کر کے، تو حضرت والا کا اہتمام دیکھیے کہ وہ عبادات سے متعلق سوال کم کیا کرتے تھے، لیکن حقوق العباد سے متعلق باز پرس پہلے کیا کرتے تھے. آنے والے مریدین جب آتے تھے تو یہ پہلے نہیں پوچھتے تھے کہ ہم نے جو معمولات آپ کو دیے ہیں
کتنا آپ نے پورا کیا، تسبیحات جو آپ کو دی گئی، روزمرہ کے جو معمولات کی ترتیب آپ کو دی گئی، کتنا پورا کیے، کتنا کر رہے ہیں، کتنا اضافہ ہوا، یہ سب پہلے نہیں پوچھتے تھے۔ پہلے حقوق العباد کہ تمہارا سلوک فلاں کے ساتھ کیسا ہے، گھرانے کے افراد کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے، یہ شان تھی ان کی یہاں اور بہت ضروری ہے یہ۔ لہذا اسی سلسلے کی ایک بہترین سنہری کڑی یہ ہے کہ ان کے ایک مرید دور سے سفر کر کے آئے اور اپنے ساتھ ایک بچے کو بھی لے کر آئے۔ بچے کی عمر جس تناسب پر تھی تو ریلوے سے سفر کر کے وہ آئے تھے، بچے کا بھی ٹکٹ لگتا ہے اس عمر میں، آدھا ٹکٹ بچے کا لگتا ہے۔ جب وہ سفر سے آئے اپنے شیخ طریقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، جب وہ مرید صاحب آئے تو شیخ طریقت نے بھانپ لیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہ دور رس دیتے ہیں، وہ اللہ پاک دور کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں کہ معاملات کی صفائی ستھرائی کہاں کس طرح ہے، وہ کسی طریقے سے بھانپ لیا کرتے ہیں، تحقیقات ان کے اندر ہو جایا کرتی ہے۔ تو دور دراز کا سفر کر کے مرید صاحب جب آئے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آتے ہی پہلے سوال کیے کہ کس سواری سے آپ سفر کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ریلوے کے ذریعے سے آیا ہوں۔ حضرت نے سوال کیا کہ آپ نے اپنا ٹکٹ نکالا، اس بچے کا ٹکٹ کیا آپ نے نکالا؟ وہ کہنے لگے بہت گھبرا کر حضرت چھوٹا بچہ ہے، میں سمجھا اس کا کیا ٹکٹ لگے گا، ویسے ہی لے کر آیا، اس کا ٹکٹ میں نے نہیں نکالا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت غصہ ہوئے، بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے ایک حق کو ضائع کیا ہے، اب اس کو صحیح طور پر تم ادا کرنا چاہتے ہو تو واپس جب اپنے گھر جاؤ گے تو اس بچے کے نام کا ڈبل ٹکٹ نکالنا، ڈبل، ایک جو بغیر ٹکٹ کے لائے ہو اس کا اور ایک واپسی کا ڈبل نکالنا۔ کتنا اہتمام، کتنی تاکید حقوق العباد۔ لوگ اس کو حقوق العباد سمجھتے نہیں، لوگ کیا سمجھتے؟ یہ تو سرکار کا فنڈ ہے، بالکل مفت، ساتھ خون معاف، جس طرح چاہو استعمال کرو، آؤ جاؤ۔ نہیں، ہمارے اسلاف کی نگاہیں حقوق العباد سے متعلق کتنی گہری ہے، کتنی گہری ہے، کتنی اہمیت والی ہے کہ ایک آدمی سواری سے سفر کر کے آ رہا ہے تو اس کا اپنا اس نے ٹکٹ لیا ہے، اپنے ساتھ بچہ لایا ہے، اس کا ٹکٹ بھی نکالنا چاہیے کہ جب حکومت وقت نے یا سواری چلانے والوں نے یہ طے کر دیا ہے کہ اتنی عمر کے بچے کا ٹکٹ آدھا لگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کو برباد نہیں کر سکتے، ورنہ اس سلسلے میں بھی حقوق العباد سے متعلق روز قیامت سوال ہوگا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف مسلمانوں کے ساتھ ویوہار کرنے میں کچھ کمی ہو تو اس سلسلے میں اس کو کمی مانا جائے گا، ہر انسان کے ساتھ معاملات کے صحیح ہونے کا ہم مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے۔ یعنی ہم تاجر ہے، بزنس مین ہے، ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کریں گے تو قیامت کے دن وہ بھی گناہ ہے۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ اگر ہم نے معاملات میں کمی کوتاہی رکھی، اس کو اندھیرے میں رکھ کر ہم نے کوئی مال بیچ دیا، دے دیا، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک جرم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں کہ وہ ہم مذہب والا نہیں ہے، یہ سارے بہانے ہمارے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قاعدوں کی روشنی میں یہ کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد، یہ نصیحت ہم کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ جتنے ہمارے ذمے حقوق ہے ان کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں صاف صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نمازیوں کی تعداد بہت ہے، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بہت ہے، اللہ کا مبارک ذکر کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن بہت کمی ہے اس معاملے میں کہ لوگوں کے، بندوں کے آپسی حقوق کو لوگ کلیئر کرے، صاف ستھرا کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گھر سے باہر کی زندگی میں ایک مسلمان اچھا خاصا دیندار سمجھا جاتا ہے، لیکن گھرانے کے لوگوں کی شکایتوں کا انبار ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھرانے کے لوگوں کے لیے بہتر ہو، اور سن لو میں اپنے گھرانے کے لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دیا، کسوٹی آپ نے دی کہ ایک مسلمان اچھا ہے، بھلا ہے، نیک ہے، اس کے اچھا ہونے کا معیار اس کے گھرانے اور خاندان کے لوگوں کی شہادت کافی ہے۔
گھر کے باہر تو ہر آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا بنانا سنوار کر پیش کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار نیک بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ گھر کے باہر کے لوگ دیندار نیک کہیں بھلا کہیں، کوئی معیار نہیں، کوئی کسوٹی نہیں، کوئی گواہی لائق اعتبار نہیں۔ اگر ہے تو گھرانے کے افراد کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے ذمہ داروں کی، گھرانے کے افراد جب تک کسی کو اچھا بہتر نیک بھلا نہ کہہ دے، باہر میں کتنا بھی وہ اچھا بھلا ہمیں معلوم ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ بہترین معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو تم میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھا بھلا ہو بہتر ہو، وہ واقعی بھلا کہلانے کے لائق ہے۔ اور جو اپنے گھرانے کے رشتہ داروں اور اپنے متعلقین اور اپنے ذمہ داروں سے متعلق بھلا اچھا نہ ہو، وہ باہر کتنا بھی بھلا نظر آ رہا ہو، وہ بھلا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کتنی آسان بات، کتنی صاف ستھری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہم جو حقوق